لگا, نام بھی اس کا ہو گیا, نمبرز آنے لگے, اسکول بھی اس پہ فخر کرنے لگا, اپنے دیواروں پر بورڈ پہ اسکول نے اس کا نام لکھنا شروع کیا, حالانکہ اس کے ابا کا 1 روپیہ چندہ نہیں ہے اسکول میں. پتا نہیں پھر میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اگر آپ نے, اس کے ابا کا 1 روپیہ چندہ نہیں ہے اسکول میں, لیکن چونکہ بچہ پڑھنے لگا, نمبر اچھے آنے لگے, اب کیا کرنے لگا, اب اس کے اندر برابری کا جذبہ آیا کہ مجھے جو پڑھانے والا ہے میں اس سے زیادہ سمجھتا ہوں, اور پھر یہ سوال کرنے لگا. اب اس کا سوال یہ بتانے لگا کہ اس نے پڑھا ہے اور کچھ زیادہ ہی پڑھ لیا ہے. آپ ایک لفظ میں اگر آپ محسوس کر سکیں, مجھے سمجھ رہے ہیں نا, تو آپ کو جو امتی سر جھکائے محمد کی بارگاہ میں دکھائی دے, سمجھ لیجئے گا یہ شریف ہیں جنہیں جبرائیل کا سلام ہے, مگر کچھ ایسے بھی دکھائی دیں گے جو کچھ زیادہ پڑھ لیتے ہیں, جو محمد کے علم کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. درود پڑھیں محمد وا. یہ کچھ زیادہ ہی پڑھ لیا والے جو ایک طبقہ ہے سارا کا سارا, جسے رسول رسالت سے بھی پرابلم ہے, جسے امامت سے بھی پرابلم ہے, جسے خلافت سے بھی پرابلم ہے, جسے ولایت سے بھی پرابلم ہے, جسے حکومت سے بھی پرابلم ہے, جسے اسلامی معاملات سے بھی پرابلم ہے, اسلامی بینکنگ سے بھی پرابلم ہے, اسلامی ایڈوکیشن سے بھی پرابلم ہے, اسلامی لائف سے بھی پرابلم ہے, ہر چیز سے پرابلم ہے. ان سے پوچھیں ان کا سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ کیا, وہ کہیں گے اسلام اور اسلام کی معلومات میں بتائی والی چیزیں کچھ سمجھ میں آتی ہیں, کچھ نہیں آتی, ان کا پرابلم ہے. لیکن ان سے کہا جائے بھائی صاحب آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے, صاحب دفنا دیجئے گا, صاحب عزیزوں کو بتا دیجئے گا, صاحب رسومات ادا کر دیجئے گا. آپ سمجھ رہے ہیں, پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو, یہ چاہتا ہے کہ اسلام پر مرے. پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو, چاہتا ہے کہ اسلام پہ مرے. پھر کہہ رہا ہوں, پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو, چاہتا ہے کہ اسلام پہ برے. رسول اور آل رسول چاہتے ہیں کہ اسلام پہ جیے. بس میں نے 2 جملوں میں ساری تقریر بند کرنے کی کوشش کی عزیزو. یہ سارے اس کوشش میں رہتے ہیں کہ دین پر مرا جائے, اور جن پر دین نازل ہوا ہے وہ چاہتے ہیں دین پر جیا جائے, دین پر جیا جائے. جب آپ دین پہ جیتے ہیں نا تب آپ پر بنتے ہیں, جب آپ دین پہ جیتے ہیں نا تب آپ جون بنتے ہیں, جب آپ دین پہ جیتے ہیں نا تب آپ ویسے قرنی بنتے ہیں, جب آپ دین پہ جیتے ہیں تب صحابیوں میں آپ کا نام ہوتا ہے, جب آپ دین پہ جیتے ہیں تب آپ سلمان ہیں, تب آپ ابو ذر ہیں, تب آپ مقداد ہیں, جب آپ دین پہ جیتے ہیں تب آپ سیستانی ہیں, دین پہ جیتے ہیں تب آپ خامنائی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. دیکھیں زندگی, میں نے ایک جملہ پڑھا اور میں پھر دوبارہ یہاں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. زندگی جب آپ کے سامنے آتی ہے تو 2 راستے دیتی ہے, یا خواہش پہ جی لو یا مقصد پہ جی لو. خواہش پہ جینے والے خواہش پہ مر جاتے ہیں اور پھر ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. مقصد پہ جینے والے یاد رکھے جاتے ہیں. اگر اسے سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو 57 ملک ہیں مسلمانوں کے, اس 57 ملک کے 57 راجہ ہیں, ان کے پاس دنیا کی ساری طاقتیں ہیں, لیکن خواہشوں پہ جینے والے ہیں. ایک خامنائی ہے مقصد پہ جینے والا. سلامت جی, سمجھ رہے ہیں. درود پڑھے محمد والے. میرے عزیزان, یہ جو آپ کی داد و تحسین ہوتی ہے, جو آپ نعرے لگاتے ہیں, جو جوش میں آپ کے اندر سے نعرے نکلتے ہیں, پتہ کیا ہے, جب چراغ جلتا ہے نا تو اپنے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیتا ہے کہ وہ مٹی کے تیل سے جل رہا ہے یا زیتون کے تیل سے. پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا کہ نہیں کیا. اس لیے صرف چراغ ہی نہیں جلنا چاہیے, خوشبو بھی آنی چاہیے. تو جب بات دین کی ہو تو دین کے رہنماؤں کا نعرہ ایسے لگایا کرو کہ پڑوس کے لوگ یہ سوچیں کہ کوئی متوالے اور عاشق رسول اللہ اور آل رسول اللہ جمع ہو گئے. سلامت رہیں. تکبیر, پہلے تکبیر لگائیں پھر رسالت لگائیں.